مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ 1446 کے ماہ رمضان کی آج 12ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار قسط 2 سے پیج نمبر 12 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12۔ حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ حنین سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جس طرح ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کیا گناہ کرنے پر گناہوں کا شمار بھی بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام احمد جواد ہے، میں اٹک شہر سے بات کر رہا ہوں۔ محترم، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب ہم لوگ انتقال کر جائیں گے تو اس جہاں میں ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو پہچانیں گے؟ یہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارا والد ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوگی، ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ پہچاننے کا تو قبر میں بھی جائیں گے تو جب جو بھی آئے گا اس کو پہچانیں گے، اور یہاں تک کہ اپنے کوئی جس سے محبت ہوگی وہ آئے گا تو وہ چاہیں گے کہ یہ زیادہ دیر رک کے یہیں رکے، اس سے اس کو انس ہوگا، مطلب سکون ملے گا۔ اسی طرح محشر میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جبھی تو مطلب ایک دوسرے کے پاس جائیں گے بھی نا، بیٹا باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، مجھے نیکی دو، جن کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، باپ کہے گا بیٹا اس وقت تو مجھے نیکی کی حاجت ہے، میں تم کو کہاں سے دوں؟ تو اس طرح ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہد ہیں جلال پور سے ان کا سوال موصول ہوا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں الیکٹریشین ہوں، الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، اور کام کرتے ہوئے میں اپنے منہ میں بولٹ وغیرہ رکھ لیتا ہوں، نٹ وغیرہ، تو روزے کی حالت میں کیا اس طرح منہ میں رکھ کر کام کر سکتا ہوں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو منہ سے نکالا اور اس کو لگا دیا؟ روزے میں تو بچنا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہوگا، اچرا کچرا، تو یہ اگر حلق کے نیچے اتر گیا، منہ میں چلا گیا اور اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا حلق میں، تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہو۔ تو منہ میں رکھنے والی چیزیں ویسے بھی رکھتے ہیں، یہ رسک فیکٹر ہے، اس میں کبھی گلے میں اتر بھی جاتے ہوں گے اور آزمائش میں بھی آتے ہوں گے، بولا ہماری پریکٹس ہے بولیں گے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چھینک آ گئی، بے توجہی میں خیال نہ رہا اور نگل گئے، تو پھر پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی متبادل صورت ہونی چاہیے کہ منہ میں نہ، یہ آسانی بہت ہوتی ہوگی ان کو، یوں کر کے کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یوں کرنے گئے یوں ہو گیا نا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ جیسے
ہمارے یہاں بچیاں پنے رکھتی ہیں، نوکدار پنے. یہ پہلے وہ اس کے بکا لاتے تھے، اب وہ رخصت ہو گئے. اب یہ پنے آتی ہے، بالکل نوکدار پنے ہوتی، خطرناک ہوتی ہیں. یہ رکھتی ہیں، منہ میں بھی ڈالتی ہیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور نگل بھی لیتے ہیں دعاؤں کے لیے. کبھی کبھی آتے ہیں ہماری بچی یا بچہ یہ نگل گیا ہے. تو اب یہ چل پڑا ہے، تو کیا کیا جائے اس کو؟ کس سے اس کا خود سمجھنا چاہیے، ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا رسک کیوں لیتے ہیں بچوں کو. اس کی بھی متبادل صورتیں. اگر ہم یہ چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں گے نا تو بیچنے والے بیچنا چھوڑ دیں گے. ہم خریدیں گے تو یہ بیچیں گے. ہم جو بھی زہر کھائیں گے تو زہر بھی بیچیں گے، ہم کو دیں گے. تم کل مرتے ہو، آج مر جاؤ، میری بکری ہونی چاہیے. زہر بکتے ہی ہیں نا، آخر لوگ لاتے ہی ہیں نا، مرتے ہی ہیں نا، خودکشیاں کرتے، کہیں سے تو ملتا ہوگا نا ان کو. تو اس لیے بہرحال لے کے اپنا خیال رکھنا چاہیے. SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نانی کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے اور ان کے الٹے طرف فالج ہوا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھیں گی یا ان کو روزہ معاف ہے؟ روزہ اس میں معاف، بیماری یا فالج کی وجہ سے معاف تو کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ہے، اس کی پھر صورت ہے کفارے کی. تو اگر اب بڑھاپا بھی 70 سال ایسا بڑھاپا تو نہیں ہے، البتہ واقعی کوئی ایسا بڑھاپا ہے کسی کا جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، کہ اس صورت میں شیخ فانی کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ آئندہ آئی. بھلے فالج نہیں ہے، اس کو بیماری بھی نہیں ہے، لیکن بڑھاپا ہے. بڑھاپا خود بیماری ہے. تو ایسا کمزور پڑ گیا بڑھاپے کی وجہ سے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اب اس میں یہ کہ اور آئندہ آنے کی طاقت آنے کی بھی امید نہیں ہے، تو اب ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ ادا کرے. اور اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، تو فدیے کی ضرورت نہیں ہے، سردیوں میں قضا کرتا رہے. تو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، ایسی کنڈیشن ہے. تو اب یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار دے دے، فدیہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر سمجھو دے دے. اور پھر بعد میں طاقت آ جائے اتفاق سے تو یہ سارے جو فدیے دیے تھے یہ نفل ہو گئے اور روزے رکھنے ہوں گے، قضا کرنے ہوں گے. میرا نام محمد عبداللہ بٹرا ہے اور میں سربراہ ہوں اورنگی ٹریڈرز الائنس کا. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے، ہم لوگوں کو زکوٰۃ کی مد میں راشن دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ ان کو اس کا مالک بنایا جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ کی مد میں راشن دینا چاہیے، کپڑے دینا چاہیے، یا اسے کیش پیسے دے کے اس چیز کا اسے مالک بنا دینا چاہیے؟ راشن اور کپڑے کا بھی تو مالک بنایا جا سکتا ہے نا. وہ اس کا مالک بنا دے، کپڑے کا، راشن کا، ہو حقدار، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ کرنسی سے زکوٰۃ دینا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دے دی جائے کرنسی اس کو. اب ضرورت ہوگی کپڑے کی، ہم نے دے دی اناج کی بوری. ضرورت تھی اناج کی، ہم نے دے دیا کپڑے کا تھان. یہ بیچنے کا نکلے گا بیچارہ کہ مجھے تو اناج چاہیے، کپڑا تو کھا نہیں سکیں گے. تو یوں بہتر یہی ہوتا ہے، جیسے میں مشورہ دیتا ہوں کہ مولانا ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، اب مٹھائی کا ڈبہ لے آتے ہیں 2-2 کلو کا، 3000 کا ڈبہ دیا. اس کو چاہیے بچوں کی امی کے لیے دوا. اب یہ مٹھائی سے کیا کریں گے؟ دونوں کو شوگر ہوا پڑا ہے، مٹھائی دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے. آپ مٹھائی کا ڈبہ لے آتے ہیں. تو اس لیے مطلب نقد ہوتا ہے نا، یہ سب سے آسانی ہوتی ہے. اب چاہے دوا خریدے چاہے غذا خریدے، کسی کو بھی اس طرح کے خاص کر مذہبی لوگوں کو، مشائخ کو، علماء کو جو دیتے ہیں، تو چیزیں دینے کے بجائے ان کو رقمیں دی جائے تاکہ یہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. انصب یہی ہے. مسلح لے آتا ہے، مسلح کیا کریں گے یار، یہ تسبیحہ لے آتے ہیں، حضور کیا کریں گے؟ مریضوں کا کیا کریں؟ مریض کے پاس جب بھی ہم جائیں تو جیسے ابھی کوئی گیا اور 1-2 کلو سیب لے گیا ہے، اب اس کے پاس ویسے ہی سیب، کینو، کیلے کا دیکھے تو وہ ویسی میں آپ کی تھیلی رکھ دیتا ہے، یہاں رکھ دیجئے. تو ہم نے لگے کہ یار اپنے سے پہلے اس کے بعد 10 کلو سیب آیا ہوا ہے. اب یہ کتنا ایک مریض سیب کھائے گا؟ سیب چلتا بھی نہیں چلتا. اسی طرح بعض اوقات لوگ شربت کے بوتل لے جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز لے جاتے ہیں کہیں بھی کسی جگہ پر، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کا بھی ان کے پاس ڈھیر پڑا ہوا ہے.
تو مریض کی عیادت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جانا یہ بھی ہمارے یہاں عموماً چلتا ہے، رائج ہے. اچھا. ہاں، لے کے جانا چاہیے. تو اس میں کیا کرے بندہ، کیا لے جائے؟ اب یہ کہ موقع کی مناسبت سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بعضوں کے نا کہ پیسے والا ہو نا تو مال کو مال کھینچتا ہے، ان کو زیادہ تحفات دیں گے. غریبوں کو بیچاروں کو پوچھتا بھی نہیں ہوگا کہ منرل واٹر کی بوتل بھی کوئی دیا ایسا نہیں ملتا ہوگا. تو اس میں موقع کی مناسبت ہے. لیکن پیسوں بولے چھے بولتے نا، رقم دینا، اب وہ دوا کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، پھل کی ضرورت ہے. پھر آپ نے دیا وہ کھٹا کھٹا سیب، یہ بیچارہ کھا نہیں سکتا، اس کو چاہیے مصدی سیب جو نرم ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. یہ سب کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، قسمیں آتی نا چیزوں کی. تو آپ نے کچھ کا کچھ دے دیا اس کو تو کام نہیں آئے گا. جیسے وہی کہ بتا رہے ہیں شربت بھی دے آتے ہیں، یہ بیچارہ کیا کرے گا شربت. تو خیر وہ تو یوں ذہن ہوتا ہے، گھر والے استعمال کریں گے. تاہم یہ کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لفافے میں رقم ڈال کر اس کو تحفہ دے دے، گفٹ. اب یہ جو چاہے کرے، یہ انسب یہ چیز خراب بھی نہیں ہوتی. پھل یہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی جلدی عمر ختم ہو جاتی ہے، رقم کی عمر بڑی ہوتی ہے. تو اس سے فائدہ مخصوص جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شادیوں میں بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ شو پیس طرح طرح کے اٹھا کے دے آتے ہیں. یار بیچارے نے قرضہ لے کر یار ہال بک کرایا تھا، کھانا تو بھی باقی ہے. اب اس کو یہ چیزیں جو اٹھا کر دے آتے ہیں، بڑے بڑے گلدستے بغیر خوشبو کے، یہ بیچارہ کیا کرے گا یار. یہ رقم دو نا، اس کو رقم بھی شادی میں دینے کا عرف ہے. لفافے میں ڈالتے ہیں، لفافے میں ڈال کے دو یار، بیچارہ قرضہ اتارے گا، اس میں خرچہ پورا کرے گا. شادی ہمارے ہاں تو شادی آج کل بلکہ دنیا میں شادی اب آسان نہیں ہے. کئی گھرانے اس طرح بیچارے برباد ہو جاتے ہوں گے، بچیاں کہلانے والی بوڑھیاں ہو جاتی ہیں. جس کو موبائل کا کرے تو نہیں ہوتے، اتنے پیسے نہیں ہوتے شادیاں کرے، گھر نہیں ہوتے لڑکوں کے پاس. گھر اس کے پاس اس پر واجب ہے کہ مطلب یعنی کہ نان نفقہ گھر دے، گھر ہو اس کے پاس. اب اکٹھا ہو یا باہر کا ہو، جو بھی ہو، بعضوں کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ ساتھ رکھیں، تو باہر گھر چاہیے. اب تنخواہ اتنی ہے، کرایہ سے لیں تو کرایہ کیسے بھریں اس کا، تو مطلب بہت مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر 200-500 دینے سے ان کا کوئی کام نہیں چل جائے گا. لیکن نہ ہونے سے ہونا کہ سب اگر یہ رقمیں دیں نا دولہے کو تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس رقم اکٹھی ہو جائے گی جو اس کو کام آئے گی. یہ مشورے ہیں میرے، باقی ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے. بغیر خوشبو کے پھول بھی تو دے ہی رہے نا، طرح طرح کے جو کسی یعنی کام نہیں آتے. چلو خوشبو دینا پھول تو کام کا ہے، کسی حد تک کام کا. چلو بھی خوشبو دے گا، اگرچہ یہ بھی مرجھا جائے گا، لیکن خوشبو کا ایک نفع تو ہوا نا. اب تو بالکل آرٹیفیشل یہ پھول بنتے جن میں خوشبو ہی نہیں ہوتی، ان کے گلدستے بنتے ہیں. ہزار روپے میں اتنے بڑے بڑے گلدستے اٹھا کے مطلب دے آتے ہیں. یہ کرے گا کیا بیچارہ؟ لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ان کو بھی گلدستے آتے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہوتی ہیں. تو یہ دوسروں کو مطلب یا تو دوسروں کو چلو اپنے پاس آئی تھی دے آیا وہ بھی ٹھیک ہے، خرید کے دے آیا نا، اس کے بدلے وہ خریدنے کے بجائے اسی کو دے دیتے رقم. گلدستے کا تو حضور کہیں اور لے کے کسی اور کو دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ اس کی اتنی عمریں بعض اوقات رہتی نہیں مرجھا ہے. جاتا ہے. شو پیس کا ہوتا ہے. ابھی شو پیس میں اگر ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ کو ایک شو پیس دینا ہے نا، تو شو پیس کا ایک جو کارٹن ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے، اس کا ایک اوپر سے ایک کارٹن بنا ہوا ہوتا ہے، ڈبہ بنا ہوا ہوتا ہے. آپ اس ڈبے کے اوپر لکھ دیتے ہیں فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے. حالانکہ وہ ڈبے پر آپ لکھ دیں گے تو وہ بیچارہ گیا، آپ گفٹ پیپر جو دیتے ہیں نا اس کے اوپر لکھ دیں فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے، کیونکہ جب یہ کھولے گا ڈبہ نکلے گا تو ڈبے کے اوپر اپنا گفٹ پیپر چڑھا کر یہ بھی کسی کو دے دے گا فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے. تو آپ وہ بیچارہ ڈیکوریشن پیس بھی یا جو بھی شو پیس آپ دیتے ہیں نا، وہ اس کو آگے کیونکہ وہ ایسے 10 شو پیس اس کو آئے ہیں گھر کے اندر. اب وہ واس کتنے بیچارہ واس رکھے گا، کتنی یہ مطلب کہ باسکٹیں رکھے گا، کیا کرے گا، وہ کہاں رکھے گا کہاں، اس کے بعد اتنی جگہ بھی نہیں ہے. تو یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو گفٹ گھر پر آتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دینے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہیں اور سمجھے کہ وہ ایک سے دوسرے گھر میں پاس ہوتا رہتا ہے. اب یہ نہیں پتہ یہ اسی گھر میں پہنچ جائے، کیا پتہ کہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ گیا ہے. تو آپ ڈبے پر مہربانی کر کے نہ لکھا کریں،
آپ گفٹ پیپر کے اوپر یا جو بھی آپ لگے اس کے اوپر ایک کارڈ لگا دیں کہ بھائی اس کی طرف سے یہ ہے، تاکہ اس کو اگر کہیں اور آپ اگر اپنا یہ گفٹ، کیونکہ آپ تو اس کو مل کر چکے نا، اب اس کو کہیں اور دینا ہے تو یہ اس کے اوپر بھی اپنا پرچی لگا کر دے دے. تو بعض لوگ تو لفافے پر بھی نہیں لکھتے، یہ بعضوں کا قیمتی لفافہ بھی 50 مہنگے لفافے آتے آج کل، جو مطلب جس میں 5000 کی نوٹ ڈالنی ہے تو لفافہ بھی وہ مطلب سو ہلکا نہیں ہوتا، یوں لفافے کی بھی قیمت ہوتی ہے. اب مہنگے لفافے ملتے ہیں بالکل خوبصورت سے واجبی قسم کے، تو اب اس کے اوپر بھی لوگ نہ لکھا کرے تو بہتر ہے، تاکہ یہ لفافہ بھی پھر کیا وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. تو لفافہ کسی کے کام آ جائے گا تو اس کے اندر پرچی ڈال دیں کہ لفافہ کھلے تو پیسے کے ساتھ پرچی بھی نکلے تو پتہ چل جائے بھائی کس کی طرف سے ہے. تو چیزوں کو آگے استعمال کے قابل رکھنے کے لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. باقی جیسی اب وہ پتہ چلنا چاہیے کس نے دیا ہے، تو وہ متبادل صورت ہے کہ اس میں پرچی ڈال دی جائے. جی ہاں. محمد اقبال اتاری ہے. میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے جو پورا سال گزر جاتا ہے تو اسی دن حساب کتاب ہوگا یا پہلے سے ہم حساب کتاب کر کے رکھ لیں، یا اسی دن جو مارکیٹ کا ریٹ وغیرہ ہوگا، گولڈ کا جو ریٹ ہوتا ہے تو اسی دن نکالیں گے، حساب کریں گے یا پہلے سے کر لیں گے؟ کاؤنٹنگ تو سر آدمی پہلے سے ہی کر رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ جس دن دیں گے نا اس دن جو ریٹ ہو ہے نا اسی دن کا ریٹ مانا جائے گا نا، اسی دن کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے 2.5%. اب گولڈ سے ہی ریٹ لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اپنے پاس جو رقم ہے 52.5 تولہ چاندی سے بھی وہ لگ سکتی ہے، حساب لگ سکتا ہے. جو کچھ بھی ہے سب کو مشترکہ جمع کر کے اس کا حساب لگانا ہے کہ اس کا 2.5% کو دینا ہے. جی جی. اور پھر آخری دن دیکھ لیں کہ کچھ اضافہ ہوا ہے تو اس کو اس کے اندر شامل کر دیں. اب جیسے 1,80,000 فی الحال، یعنی 80,000 سے کچھ کم ہے، غالباً 1,77,000-78,000 کے لگ بھگ اتنا نصاب بنتا ہے. اب تو لم سم ایک اوپر اٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں، یہاں نہیں، نیچے آنا پڑے گا، 250 کر لے، 1,75,000 یہ احتیاطاً 77-78 ہے نا، کہ اگر اتنے بھی ہو گئے تو سمجھو گے میری نصاب بن گئی. یہ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے سے مشورہ نرس کر رہا ہوں، ورنہ جو بھی اس وقت ریٹ بنتا ہو 77.5 ہو تو 77.5 ہی دیں، بھلے آپ 77 سے نہ کریں. لیکن جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہی دیتے ہوں گے، اتنا کس کے نہیں دیتے ہوں گے جو دینے والے، باقی تو جو نہیں دیتے وہ دیتے ہی نہیں ہیں. اور نہ دینے والوں کی بھی ایک تعداد بدقسمتی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نظر بد کا علاج، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. 7 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر سفید کانچ کے پانی سے بھرے گلاس میں دم کر کے منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو اس کو پلا دیجئے. بچے یا بڑے کو کیسی نظر بد ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی. مدت علاج تا حصول شفا روزانہ. نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. اے خوشا مرحبا ماہ رمضان، تو ہے سارے مہینوں کا سلطان، تجھ میں ہر سو ہے کیف سا چھایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے عبد الباسط سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیدوں کو ڈسکاؤنٹ دینے کا ارشاد فرمایا کہ سیدوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے، تو اب سید دکان پر جاتے ہیں تو دکاندار کو کس طرح پتہ چلے کہ یہ سید ہیں، اور سید جو ہیں وہ خود سے بھی اظہار نہیں کرتے، تو اس حوالے سے کوئی حل ارشاد فرماتے ہیں. سر اس کا کیا حل ہوگا؟ اسکیننگ مشین تو ہے نہیں اس کا کوئی پتہ چلے گا سید ہے. اب وہ اپنی سیادت کو چھپاتے ہیں، اور پتہ ہے کہ سید بولوں گا تو یہ مجھے آدھا دام کر دے گا. پھر ان کا اپنی سیادت چھپانا، سیدوں نہ چھپانا بہت رتبے کا کام ہے، ثواب کا کام ہے.
کہ یہ اپنی سیادت کو کیش کرنا نہیں چاہتے. بڑی بات ہے. ایسے سیدوں کی بھی مطلب ہے، مطلب بہت بڑی بات ہے. ایسا کرے کوئی سید تو لاکھوں سلام. اس میں بہت کچھ سمجھا بھی دیا میں نے، یعنی کہ چونکہ میں ہاتھ چومتا ہوں سید کا ایک بات ہے، تو مجھے ہی آ کے بتانا کہ میں سید ہوں. یہ سید صاحب کو سوچنا ہے کہ میرے دل پر کیفیت کیا ہوگی جب کوئی چومے گا. تو کوئی مشہور آدمی چومے گا تو کیا کیفیت ہوگی، کوئی چھوٹا آدمی چومے گا تو کیا کیفیت ہوگی. یہ بندہ خود سید صاحب خود سوچے. اب مجھے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب ظاہر ہے کہ یہ میری عمر، میرے بچے کہیں ہیں یوں کہنے کو، تو سمجھانا بھی مجھے پڑتا ہے. اب مجھے آ کے کہتے ہیں میں سید صاحب ہوں. جب میں کچھ بانٹتا ہوں میں سید صاحب ہوں، مجھے ڈبل دو. میں باپو ہوں، مجھے دو. سید صاحب لیجئے. میں نے تو یہی کرنا، لیکن اب آپ کا کیا بنے گا. اس طرح اتنے سستے بک جاتے ہیں. تو یہ مطلب سادات کرام کو بھی سوچنے والا ہے کہ اپنی سیادت کا اظہار کیوں کرے. میں کبھی کبھی اپنی مثال دی بھی ہے میں سید نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک شہرت، عزت اللہ کی دی ہوئی سیدوں کے قدموں کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. تو میں مطلب اب تو ایسا موقع ہی کم ملتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ جیسے کہ میں کہیں جاؤں تو میں اپنا اظہار کروں کہ میں فلاں فلاں ہوں، مجھے جانتے، اور اچھا اچھا آپ ہیں حضرت، کہ ماشاء اللہ السلام، ہاتھ چومے تو اپنے تھوڑے پھول ہیں، کپڑے دیکھیں گے تنگ تو نہیں ہوگے. بھائی اس سے فائدہ کیا. ٹھیک ہے مطلب اپنے نارمل رہے، نہ چومے ہاتھ تو کوئی بات نہیں، عزت نہ دے تو کوئی بات نہیں، مار دھاڑ بھی تو نہیں کر رہے نا، ایک نارمل. لیکن میں اپنا اظہار کروں گا میری عزت ہو تو یہ ہے تو خراب چیز نا. کبھی کبھی ایسا ضرورت پڑی ہے، اور میں نے یہ واقعات بتاتا ہوں میں کہ ایک بار تو میں کہیں تھا کسی ملک میں، لیکن تھے پاکستانی. تو اب شہرت تو میری تھی، تو وہ کوئی سی گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے بھی کچھ گفتگو میں حصہ لیا ان کی. تو ایک نے کہا کہ کیسی سونی آواز ہے. تو میں چونکا، میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ بولا نہیں جانتا نہیں، آپ کی آواز مجھے اچھی لگی. سوشل میڈیا اور یہ مدنی چینل وغیرہ کچھ نہیں تھا. خیر بات آئی گئی، بات بڑھ گئی، تو ابھی کچھ بحث انہوں نے چلائی آپس میں، اور ہم بھی شامل نہ، ہم خامہ کا شامل ہو گئے تھے، سمجھے. وہاں نکلے تھے یا بیٹھے تھے اور یہ آ گئے ہوں گے اور اس طرح. تو اب کسی نے خطرہ تھا کفر بک دے گا، اور وہ ایک دم جوش میں تھا. اب میں نے تھے پنجاب کے تھے پاکستانی، میرے شاید ہی مجھے جانتے ہوں. تو میں نے کہا آپ ٹھہریے، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں محمد الیاس قادری ہوں، دعوت اسلامی والا. ارے اس کی بالکل آواز دھیمی پڑ گئی، ہاں، اور بالکل یہ سب الرٹ ہو گئے. کیا حضرت ماشاء اللہ انشاءاللہ. پھر میں نے جو ان کو مدنی پھول دینے تھے وہ دیے، کہ میں نے کہا کفریات بکیں گے تو میں پھنس جاؤں گا، یہ بھی بیچارے پھنس جائیں گے. تو یہاں ضرورت مجھے محسوس ہوئی. خیر پھر تو بڑا انہوں نے مان دیا، سمجھے. تعارف کروانے سے مجھے اپنے جہاں ان کا ڈیرا تھا، کہیں ٹھہرے ہوتے نا، مل جل کے رہتے، ذرا چھڑے چھڑے ہوتے نا، لے گئے، چائے پانی کیا، اٹھا کے لوگوں کے لے آئے نیندوں سے، رات کافی ہو گئی تھی، اور سب جمع ہوئے، اور کئی تاری بنے. پھر یہاں تک کہ اس شہر میں انہوں نے پھر سوزوکی چلائی، ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا وہ وہاں ان کی گاڑی بھی چل پڑی اجتماع کے لیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اب میں نے بتایا، تو یہ بتانا ایک ضرورت پڑی اس کی. لیکن جو میری عزت ہوئی، یہ تو میرے لیے ذرا، لوگ جس کی بھی عزت کریں ہے تو وہ خطرے میں ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ پھول جاتا ہے بندہ اس سے. تو اسی طرح مطلب کوئی اکا دکا اور بھی واقعات ہیں میرے کہ جہاں بتانے سے مجھے ضرورت پڑی تو فائدہ ہوا. ابھی یاد ایک آیا تھا واقعہ، ذہن سے نکل گیا، یہ بیان کیا تو وہ چلا گیا. چلیے یہی کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یوں اپنے آپ کو بلا ضرورت فضیلت، یہ ہم رضا کے بھی واقعات بتاتے ہی ہیں کہ میں ہوائی جہاز میں تھا اور کوئی ملا اور یوں بات چیت تھی. آخر تک میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، ورنہ وہ نام جانتے تھے، وہ میرا تذکرہ بھی کریں گے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو پھر تھوڑا وہ الرٹ ہو جائے گا نا،
اچھا ماشاء اللہ انشاءاللہ تعارف نہیں کرا تھا. تو ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ بول رہا تھا، یعنی آپ سے تھوڑا متاثر بھی تھا، یوں بس کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. خیر نمبر تو میں نے لے لیا تھا، پھر 11 ماہ بعد جو نا وہ خود جو ہے وہ مجھے فون آیا، میسیج آیا، اس کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں. مگر 11 ماہ تو اسے رابطہ رہا تھا اس سے. 11 ماہ تک رابطہ رہا، اس کو سمجھ نہیں آئی. نہیں سمجھ نہیں. رابطہ کس سے؟ پھر کسی نے بتا دیا ہوگا. جی اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی تھی آپ کے ساتھ ویڈیو بیٹھے ہوئے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم جو بھی کریں، ہم اگر اپنا تعارف کرواتے بھی ہیں اپنی جگہ پر، جو بھی تعارف کرواتا ہے نیت کیا ہے؟ اپنی عزت کروانے کے لیے، دستبوسیاں کروانے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے، سستا مال لینے کے لیے، کائے کے لیے تعارف کروا رہا ہے؟ یہ خود دیکھ لیں. ورنہ اپنے آپ کو سید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سید اس لیے کہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، عزت کریں، تو یہ خطرناک ہے. ویسے اگر تعارف سید کہتا تو علماء بھی اپنے آپ کو سید لکھتے کہتے ہیں، ہم اس نظر رکھیں گے ان کے بارے میں. تو یوں کہنے میں حرج نہیں ہے، جو بھی کہتا ہے اس کا خود ذمہ دار ہے. میں اپنے نام کے ساتھ جیسے حافظ بولنے والے بولتے ہیں، حافظ جائز ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے کہ لوگ میں حافظ بولوں گا تو مجھے اچھی جگہ بٹھائیں گے تو مان دیں گے، مجھے دعاؤں کا عرض کریں گے مجھ سے، حافظ جی دعا میں حافظ جی یہ قبول کیجئے، تو حافظ صاحب تو پھولے جا رہے، تو یہ خطرناک ہے. تو اس طرح قاری اپنے آپ کو منہ سے قاری کہنا، تب تو قاری میں تو لوگ سمجھتے بھی کم ہے کہ اس کو مان دیں، اتنا شاید حافظ کو مان دیتے ہیں. ابھی عوام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ حافظ اپنی جگہ پر ہے. قاری کا مرتبہ بہت بڑا ہے. پہلے تو عالم کو قاری بولتے تھے پہلے کے دور میں، قاری صاحب. صلو علی الحبیب. رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے. ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، رمضان سے قرار 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 ہے. ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، رمضان سے قرار ہے. رمضان 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 آ گیا ہے، رمضان رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسرے سال بھی گورنر ہاؤس کے اندر افطار ڈنر کا اہتمام، لیکن اس بار ایک نئی چیز جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے افطار اور ڈنر میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں توفیق دی گئی اس کی میزبانی تو کی ہی، لیکن اس بار پورے گورنر ہاؤس کو اور اس کے اطراف جو ایوان صدر روڈ ہے اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے برقی کوموں سے سجایا گیا ہے، پوری لائٹنگ کی گئی ہے. یہ لائٹنگ اور یہ جو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے یہ امیر اہل سنت ہمارے ہم سبھی کے ہر دل عزیز مولانا الیاس قادری صاحب ان کی یہ خواہش تھی، اور جب میں نے سنا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ہر رمضان المبارک میں اس شہر کو، اس صوبے کو، بلکہ پاکستان بھر کی جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ بھی اور لوگ بھی اس کی آمد کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں، ویلکم کریں کہ پوری دنیا کو اور خاص طور پہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں
کس طرح سے رمضان المبارک کی آمد پر اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے. میں امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے سنا تو میں نے اور مزید اپنے گورنر ہاؤس کو کوشش کی کہ سجایا جائے، اور میں انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کروں گا. کم از کم ہمارے سندھ میں اور شہر کراچی میں جتنی سرکاری عمارتیں ہیں انہیں بھی سجایا جائے، رمضان کی آمد کا استقبال کیا جائے، روڈوں پہ روشنیاں کی جائیں. اور میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، ان کو ایک خط بھیجوں گا کہ وہ آفیشلی یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے پورے پاکستان میں روشنیوں کا ہو. سب ہو جائے گا انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. الحمدللہ اپنی آواز بڑوں تک پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب الحمدللہ الحمدللہ. تھکن دور ہو جاتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. ماہ رمضان ماہ رمضان. اب سب گواہ رہے نا، مجھے ماہ رمضان سے بڑا پیار ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک اس محبت کو مزید بڑھائے اور اسی پر دنیا سے اٹھائے. ایک لمحے کے لیے بھی رمضان کی محبت ہمارے دل سے جدا نہ ہو، وہ اندر ہی اندر رہے. اب توجہ نہ رہنا الگ بات ہے، لیکن رمضان بس رمضان. کسی کا نام بھی رمضان ہوتا ہے تو اندر سے کچھ نوٹس جاری ہوتا ہے کہ یار رمضان. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو انشاءاللہ اب یہ کہ میں نے کل کہا تھا نا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم کا پیغام آئے گا، تو یہ دیکھو راستہ کھل رہا ہے. جو اللہ کرے یہ بھی پیغام دے دیں کہ ہم سارے ملک کو سجائیں گے. ابھی مطلب 18 دن ہے، 20 دن ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے چاہے تو سجانا. عمارتوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، سجاوٹ کی. آج جو مدنی چینل پر ابھی جو دکھایا گیا الحمدللہ. ماہ رمضان میں تو بس ایسا سجائیں کہ ہمارے دل بھی سج جائیں، پیارے آقا کی محبت سے اور محبوب کے جلوے اندر اتر آئے، اور ہمارا قبر بھی اللہ کرے ہماری قبر بھی سج جائے، نور نور ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے. یا اللہ پاک رمضان کریم میں جو روشنیاں کرتے ہیں ان کی قبر میں روشنیاں کر دینا، ان کی قبریں جگمگ جگمگ کرتی رہیں، کوئی اندھیرے کوئی وحشت کچھ بھی نہ ہو، نہ عذاب ہو نہ گھبراہٹ ہو، سیدھے جنت میں چلے جائیں رمضان کے صدقے میں. گورنر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے بھی ہماری درخواست کا نوٹس لینے سے پہلے سے انہوں نے سجاوٹ کی ترکیب تو کی تھی، بتا رہے تھے، لیکن ایک مزید کچھ ان کا یوں مطلب ذہن بنا کے اس کو بڑھانا ہے اور آئندہ بڑھانا ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے، عاشقوں نے کیا چراغ ہے. اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے، عاشقوں نے کیا چراغ ہے. چمکایا واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی. ماشاءاللہ درختوں کو بھی چمکا دیا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. افواہیں تو گھر بیٹھے پہنچ جاتی ہیں، جبکہ حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے. امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ افواہیں اڑتی ہیں، بول چال میں عام بول چال میں افواہ اڑ گئی، افواہ اڑا دی. تو جو اڑتی ہے جو چیز تو جلدی پہنچ جاتی ہے. تو حقیقت جو ہوتی ہے وہ کہیں اور چھپی بھی ہوتی ہے جس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو شاید یہ مراد ہو کہ افواہ جو اڑتی بھی آئی اس پر کان نہ دھرے، اعتماد نہ کرے. جب تک اس کی حقیقت کو نہ پالے، اس کی تہ تک نہ چلا جائے کہ یہ
افواہ ہے یا حقیقت ہے. تو اس لیے اس کو حقیقت کو تلاش کریں. سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائے, کہ سنی سنائی بات جو آگے بڑھائے نہ, کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. تو یہ افواہیں سنی سنائی باتیں ہیں, اور طرح طرح کی افواہوں کا تو پرانا ہے. یہ بھی پہلے بھی تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کفار نے اڑا دی تھی غزوہ احد میں. یہ بہت پرانی بیماری ہے یہ, کہ یہ لوگوں کو مطلب ہو جاتی ہے. تو اب بھی, اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس کے ذریعے اور اس کو افواہوں کو زور ملا ہوگا. لیکن یہ کہ افواہ ہوتی ہے, کبھی نہ کبھی اس کا پول کھل ہی جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات فوراً بھی کھل جاتا ہے کہ ہاں یار یہ افواہ ہے, دم نہیں ہے اس میں. چاند کی افواہیں اڑاتے, چاند ہو گیا, معاذ اللہ. کتنا یہ برے لوگ ہیں, یہ گندے لوگ ہیں, کہ رمضان کا چاند ہو گیا تو بھی چلو کم نقصان, لیکن جھوٹ تو ہے, گناہ گار ہے. لیکن عید کا چاند ہو گیا اور کل ہو روزہ, اور لوگ مطلب توبہ استغفر اللہ, ایسا نہیں کر رہے تھے. اب بچے نادانی میں رمضان کی آخری تاریخ کو شور مچاتے رہتے ہیں, لیکن بچے اگر چھوٹ جائیں گے, بڑا پھنس جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے. لوگ پھیل جاتے ہیں, تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا جس کی صورت پہچانتا ہوں, مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے, حوالہ مسلم صفحہ 18 حدیث نمبر 17. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کسی انسان کی صورت اختیار کر کے, کہ بعض لوگ اس کو صورت سے پہچان لیتے ہیں, لیکن نام نہیں پتا ہوتا کہ ہاں اس کو دکھا تو ہے کہیں, تو اور یہ افواہ چھوڑتا ہے شیطان بھی, اور لوگوں کو مطلب الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اللہ اس کے شر سے بچائے. تو جب تک کسی بات وہی حقیقت کی تہ تک نہ پہنچے, اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے, سنی سنائی بات کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رحمت احسان رمضان مبارک ہے, بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے, بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے. اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں, غوث پاک اور اپنی دید کا شربت پلائیں. غوث پاک غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق صبر لو, میں فقیر ہوں تمہارا. سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں کا حکومت غوث پاک, قانون سے ہدایت غوث پاک. شکریہ اختیار کا, شکریہ اختیار کا. مدنی چینل زندہ باد. ماشاء اللہ, واہ واہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ان کو ماں باپ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا جنت میں بھی مسلمان اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے جیسے اب دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ دنیا میں اور جنت میں فرق نہ ہوتا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوتی, دنیا جنت ہوتی نا. بہت فرق ہے, مگر یہ کہ اگر سب مسلمان ہیں اور جو انہیں وہاں غم نہیں ہے, جنت میں غم نہیں ہے, صدمہ نہیں ہے,
تو جیسے میاں بیوی دونوں جنت میں ہیں تو یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، اور بھی خاندان والوں کی تمنا کرے گا کہ میرا بیٹا اگر وہ جنت میں تو وہ مل جائے گا، میری ماں تو اس سے بھی ترکیب بن جائے گی، اور اگر یہ جنت میں نہیں ہوں گے، معاذ اللہ دوزخ میں ہوں گے، تو ان کے اندر یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی۔ اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ جس کے دل میں جو چاہے ڈال دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں کی جو 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرنے کی نیتیں کر رہے ہیں، اس کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے رکن شورا حاجی امین گجرات پنجاب پہنچے ہیں، اور وہاں سے بھی انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ 22 اسلامی بھائی تو 12 ماہ کے لیے کراچی روانہ ہو چکے ہیں۔ آج مزید 41 اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کی نیت پیش کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے مختلف شہروں میں ہمارے نگران و ذمہ داران اور متقف کے ساتھ جو ہمارے نگران اسلامی بھائی ہیں، سب مل کر حضور 12 ماہ کی تیاری میں مصروف ہیں، اور بس اب 12 ماہ انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام سید محمد انوار حسین بخاری ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے بارگاہ سوال ہے کہ کیا سیر دوتے مہندی لا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں مہندی لگا کر، مہندی پاک ہے، لیکن وہ جو تازہ مہندی لگی ہو تو میں نے کہا سر پہ لگی ہوگی تو شاید نماز میں خشوع نہیں آئے گا، وہ عجیب سا۔ جب مہندی میں بھی کسی دور میں داڑھی میں لگاتا تھا، سر میں تو خیر میرا ابھی تک اکثر بال کالے ہی ہیں تو ضرورت نہیں پڑی تھی اس کی، مطلب مہندی لگی ہوتی تھی تو مزہ نہیں آتا تھا آزمائش۔ تو اب اس کا اگر کلر کرتے ہیں لوگ، تب کلر میں مسائل ہیں، میں لگا نہیں تو مہندی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا امیر اہل سنت آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں، آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ ان مانو کر کے ایک تو ظاہری روزہ ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بندہ باز رہے، نہ کھائے پیے وغیرہ۔ تو باقی یہ باطنی روزہ، اعضاء کا روزہ، بدن باڈی پارٹس کا، کہ آنکھ اللہ کی نافرمانی والی چیز نہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، ڈرامہ نہ دیکھے، بد نگاہی جس سے ہوتی ہے تو اس سے بھی کسی کا عیب نہ دیکھے، کسی کے گھٹنے کھلے ہوئے دوسروں کے نہ دیکھے۔ چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح کان کا بھی روزہ کہ گانے باجے نہ سنیں، جھوٹی باتیں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، جو شریعت نے منع کیا وہ چیزیں نہ سنیں۔ اس طرح پاؤں وہاں چل کر نہ جائیں کہ جہاں اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے، ہاتھ بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کے لیے نہ اٹھیں وغیرہ۔ تو یہ باڈی پارٹس کا بھی روزہ ہوتا ہے، اعضاء کا، یعنی ظاہری باطنی دونوں اگر روزہ ہو تو کمپلیٹ۔ یعنی یہ کہ بچے جو ہے وہ جب روزہ رکھیں تو دوسرے کو دھکا بھی نہ دیں، مارے بھی نہیں۔ ہاں، یعنی کہ دھکا دوسرے کو، ابو کو دیتے ہیں پیار میں دھکا، کھیلتے ہیں۔ کون سا دھکا؟ وہ دھکا غصے والا دھکا، گرانے والا دھکا۔ بچے روزے رکھیں تو کریں نا یہ کام، روزے ہی نہیں رکھتے تو اس کا کیا؟ ہاں، مطلب کسی کو بھی بچے بھی ستائیں نہیں، ماں باپ کو نہ ستائیں، کسی کو دھکا مار کے گرا نہ دیں کہ چوٹ آ جائے۔ گرا بھی دیتے ہیں نا بچے دھکا مار کے، لڑائی کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، بعض گندے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بچوں نے بھی نہیں کرنا، روزے میں بھی نہیں کرنا، روزہ نہ رکھا ہو رمضان شریف میں کبھی بھی نہیں کرنا، بلکہ رمضان شریف کے علاوہ بھی
بچے نہ کریں. شریف بچہ ہوتا ہے, سیریس ہوتا ہے, سب کا ادب کرتا ہے, ماں باپ کا ادب کرتا ہے, سلام کرتا ہے, تو ماں باپ سب کو اچھا لگتا ہے. جھگڑالو ہوتا ہے, شرارتی ہوتا ہے, تو بچہ پھر اچھا نہیں لگتا. ایسے بچے گندے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عادل شیخ ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت صاحب تراویح کے بعد بندہ سوتا ہے تو سحری کرنے سے 5-10 منٹ پہلے اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ اس کا اصلاح کر دیں کہ وہ پہلے غسل کرے یا سحری کر لے؟ ہاتھ دھو لے, کلی کر لے, اور پہلے سحری کا ہی مشورہ دیں گے کہ ورنہ روزہ اس کے لیے, اور پھر سحری کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ بھی سنت بھی ہے سحری, ہے نا. اچھا, کلی کر لے, ناک میں پانی چڑھا لے, اور اب یہ کہ کھا لے. پھر غسل میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ فجر کی جماعت چلی جائے, کیونکہ ہمارے یہاں مسجدوں میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فٹافٹ اذان اور جلدی جلدی فجر کی جماعت, یہ بھی دیکھنا ہے. تو یوں سب کوئک سروس ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد الیاس مارفانی ہے, اور میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس کا جو جیسے ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں, پھر واپس ہم جب اٹھتے ہیں دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے بیچ میں جو ہے وہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں, اور اس میں مستحب یہ ہے کہ رب اغفر لی کہہ لے, پروردگار میری مغفرت فرما. تو چونکہ دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے, تو یہ کہ رب اغفر لی کہہ لیں گے تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. ورنہ عموماً لوگ جو ہے نا وہ دو سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتے نہیں ہیں, بالکل سیدھا اطمینان سے بیٹھنا ہے. تو یہ اور رب اغفر لی بھی یوں آتے جاتے نہیں پڑھنی, پورا رک گئے, صحیح بیٹھ گئے, کمر بھی سیٹ ہو گئی, بالکل جس طرح بیٹھتے ہیں پراپر اس طرح بیٹھ گئے, تو اب رب اغفر لی کہنا شروع کریں. پوری کہنے کے بعد رب اغفر لی کہنے کے بعد اب سجدے کی طرف جھکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت کے نور نظر مفتی احسان صاحب کی ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے. اب مفتی احسان صاحب کی طبیعت کیسی ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. یہ نور نظر بنی ناکاش بہرحال یہ کہ وہ اب طبیعت ان کی الحمدللہ بہتر ہے. یہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, بظاہر تو بہتر لگ رہی ہے, منہ پر بھی رونق ہے, مسکراہٹ بھی ہے, اور سب کچھ ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. علی حسنین ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہنے رمضان شریف میں وطر کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ پیچھے جا کر وطر اپنے ادا کر رہے ہوتے ہیں, جماعت سے نہیں پڑھتے, کیا وہ گناہ گار ہوں گے؟ وطر با جماعت پڑھنا یہ اصل شاید روایتیں تو دونوں طرف ہیں. یہ وطر کی جماعت کے تعلق سے تو اگر کوئی جماعت کے بغیر پڑھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے اب یہ کہ عوام جماعت سے پڑھ رہے ہیں سب مل کے, تو عوام کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, ورنہ تنفیر کی صورت بنے گی, پھر بحث ہوگی. اور مطلب اب میں نے جیسے بول دیا کہ وہ دونوں طرف روایتیں ہیں, تو آپ نے کسی کو بولا, تو اب پڑھانے والے بھی ہر ایک کو اسے ہوتے نہیں ہیں معلومات کا ذخیرہ ان کے پاس. ہو سکتا ہے یہ بھی بولیں کہ یہ ہم نے تو شروع سے یہی دیکھا ہے, بڑے بڑے پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جماعت سے نہ پڑھیں. دونوں طرح روایتیں ہیں, جماعت سے پڑھنے کی بھی ہیں, نہ پڑھنے کی بھی ہیں. تو یہ کہ اب ہمارے یہاں رائج ہے کہ جماعت سے ہم پڑھتے ہیں وطر, تو اچھی بات ہے, مطلب بالکل پڑھیں. اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہا, گناہ گار نہیں ہے وہ.
मैं इतना ही तो कह रहा हूँ। अगर कोई इसको गुनाहगार कहता है तो दलील उसके जिम्मे होगी ना, कहाँ से गुनाहगार बना दिया यार उसको। तो ये फतवा रज़विया में जो मैंने पढ़ा है उसका निचोड़ आपको बताया है, अपनी तरफ से थोड़ी हम कोई मसले बयान करते हैं। मारूफ सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा किया जाए, क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी अल्लाह का शुक्र है, और जो शुक्र की आला दर्जा तो यही है कि जो चीज़, जैसे हाथ अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे हाथ दिए, लेकिन ये हाथ या आँख दी या दौलत दी अल्लाह ने, शुक्र है। तो ये सब अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल हो, हाथ पाँव आँख जो भी नेमतें हैं वो अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल हो, दौलत भी अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में इस्तेमाल हो, कपड़े भी मकान भी अल्लाह की फरमाबरदारी में, तो ये असल शुक्र ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये भी शुक्र है। बंदे का शुक्रिया कहते हैं तो लफ्ज़ शुक्रिया कहना ये भी शुक्र है, और उसको दुआ देना ये भी शुक्र। जैसे जज़ाकल्लाहु खैरा, ये बेहतरीन शुक्र के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा, अच्छी जज़ा दे, भली जज़ा दे, भलाई वाली जज़ा दे। थैंक यू कहते हैं, ये भी इसके माना भी यही है ना कि आपका शुक्रिया तो है, तो ये भी थैंक यू भी दुरुस्त है, गुनाह नहीं है कहना। कोई कहता है तो सही है, वो शुक्रिया तो अदा कर ही रहा है, लेकिन ये कि हमारे माहौल में हम आमतौर पर जज़ाकल्लाह कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा, और अनसब भी हदीस पाक में जज़ाकल्लाहु खैरा का लफ्ज़ है कि ग़ालिबन इसके पूरा शुक्र अदा कर लिया है। जिसने जज़ाकल्लाहु खैरा का, किसी ने एहसान किया उसको जज़ाकल्लाहु खैरा का, तो वो ऐसा है कि इसने पूरा शुक्र अदा कर लिया उसका। कि वरना यह कि जो किसी का एहसान करने वाले शुक्र अदा नहीं करता ना, तो उस हदीस पाक में मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो हम ऐसे ही हैं, बंदों का शुक्र भी कहाँ अदा करते हैं। कभी किसी को अच्छा लगाने के लिए बोल दिया तो ठीक है, वरना तो हम लोग बोलते नहीं। भाई से बातों के बड़े पकाने में कोई मुकाबले पर आए तो हम जीत जाए उससे, लेकिन जहाँ जिक्रुल्लाह हो, जहाँ दुआएं हो, वहाँ ज़बान पे ताले लगते हैं हमारे। तो बात बात पे अगर बंदा हो ना, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह, सब प्यारा माहौल बन जाए, अल्लाह 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 होता रहे। मैं भी बोल सकता हूँ, ये वक्त पर याद भी नहीं आता। इंशाअल्लाह नहीं बोलते, अब इसका है कोई इलाज? हालांकि आइंदा कोई काम करूंगा तो इंशाअल्लाह बोलना सुन्नत है, नहीं बोलते, अक्सरियत नहीं बोलती इंशाअल्लाह। इसकी भी आदत बनानी चाहिए। कोई चीज पसंद आई तो माशाअल्लाह, बारकल्लाह, ये बोलना चाहिए, ताकि उसको हमारी नजर ना लगे। ताज्जुब से किसी चीज को देखेंगे ना तो उस पर नजर लग सकती है। कोई अच्छी चीज हुई, उसको ताज्जुब से देखा, अरे वाह यार, ये कपड़ा कौन सा है, कमाल है यार, हम तो खुश होते हैं। इसने नजर का तीर मार दिया है, कहीं जख्मी होकर गिरे नहीं। माशाअल्लाह बोलता तो सही था, पहले फिर तारीफ भी करता, लेकिन माशाअल्लाह नहीं बोला, नहीं बोलते माशाअल्लाह। तकलीफें भी हैं, एक से एक तकलीफें होती हैं, पता नहीं चलता। न बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बदन में एकदम सुस्ती, मतलब कमज़ोरी महसूस करता है, निशात नहीं है, नमाज को दिल नहीं करता वगैरह, ये सूरतें भी पैदा होती हैं इंसान को। तो ये भी बाज़ औक़ात नज़र की वजह से हो किसी की, तो क्या ताज्जुब। अगले ने नहीं कहा माशाअल्लाह
تو جس کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا، کیا اگر اس کی توجہ ہے تو وہ اس کو یاد نہ دلا دے؟ بھائی جان ماشاء اللہ کہہ دو، تمہاری مہربانی. اس کی نہیں ہے توجہ تو اب اگلے اتنی کو ہمت ہونی چاہیے نا کہنے کی. سامنے والا بعض وقت دبنگ ہوتا ہے، اچھا بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر موقع مناسب ہو تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے نا، تو یہی یاد رہے کہ بھئی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز پسند آئے اپنی یا دوسرے کی تو ماشاء اللہ ہو، ماشاء اللہ، بارک اللہ، یہ کہنے سے نظر نہیں لگے گی. تو یہ حوالے سے بولیں گے تو شاید یہ جم جائے. وہ یہ ماحول میں ہی ہو سکتا ہے اپنے جو جن کو یہ چیزیں پتہ ہوں، بالکل ساؤ انون، جو بالکل انون ٹائپ کے سے مطلب بعض تو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، انہیں عجیب مخلوق جیسے کوئی دوسری مخلوق ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ کوئی بھسا نہیں سمجھتے. اگر ان کو آپ اپنے اجتماع کی یا مدنی مذاکرے کی دعوت دو گے تو شاید گلے پڑ جائے گا. انہیں اس سے انوکھے لوگ ہوتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ، اللہ ایسوں کی کثرت نہ کرے. ان کو بھی ہدایت دے دے. دین کی دعوت، نیکی کی دعوت. میں تو جب جن دنوں یہ میرے سیکورٹی کے اور ایشوز نہیں تھے اور نہ اتنا مطلب وہ کراؤڈ تھا، میں واسطہ تو عوام میں تو بہت رہا ہوں. میں وہ جنگل سے تو آیا نہیں ہوں، نہ غار سے نکلا ہوں، عوامی فرد ہوں. بہت تجربہ ہے مجھے. ایسے ایسے مجھے ایک سے ایک ٹکرتے تھے، ایسے ایسے مطلب توبہ یار. کسی کو مانتے نہیں ہوتے. کسی عالم کے تعلق سے بھی ہر عالم کے بارے میں کچھ نہ کچھ بک بک کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا. یعنی یوں کہ ایسے بھی میں نے بیزار لوگ دیکھے کہ وہ کسی فرقے کو نہیں مانتے، وہ سارے فرقے غلط ہیں. وہ باتیں نہیں کرتے ہوتے جیسے خود بھی ایک فرقہ ہے، سب کو بولا بولی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے وہ ہوتے ہیں دین بیدار. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بس عمل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب جنت میں جائیں گے جو اچھا عمل کریں. خیر ایسا شخص تو مسلمان رہا بھی نہیں، لیکن ایسے بھی پائے جاتے ہیں. ایسے بالکل پگلے جس کو دین بیزار کہنا چاہیے کہ دین سے بیدار ہے. یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا جہالت کی وجہ سے. اور اگر کوئی اہل علم کچھ کہے تو اس کی سننے والے نہیں ہے نا. تب پھر ایسوں سے بحث کرنے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو چار کفریات اور بک دیں، خطرہ ہوتا ہے. طرح طرح کی یعنی کہ اب وہ ہمارے ایک بچوں میں سے ایک بچے نے کوئی ہاتھ جوڑے ہوں گے یا کسی کو ہاتھ جوڑتے، کوئی بات نکلی ہوئی ہاتھ جوڑتے ہیں نا، یا معافی مانگی ہوئی اس نے ہاتھ جوڑ کے، یہ تو وہ ایک قوم کا نام لیا، یہ تو وہ جوڑتے ہیں ہاتھ جو بت پوجا کرتے ہیں. کدھر کا کدھر نکل گیا بیچارہ. ہاتھ تو کسی کے سامنے جوڑا ہوا ہی نہیں. اچھا بعد یہ بھی بعد اس سے بھی تھوڑا یوں نیچے ہیں، وہ ہاتھ اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہیے. ارے اللہ کے سامنے تو یوں دعا کرتے، دعا کا طریقہ تو یہ تو وہ کر لیں ٹھیک ہے، لیکن اصل طریقہ تو دعا کا یہ ہے دونوں ہتھیلیوں میں فاصلہ بھی ہونا چاہیے. فاصلہ بعد لوگ یوں ملا کے دعا کرتے ہیں، گناہ نہیں ہے لیکن آداب میں سے یہی ہے کہ دونوں ہتھیلیاں ملی ہوئی نہ ہو، دونوں میں کچھ گیپ ہو. اور یوں کرتے ہیں، یوں کریں گے، ناخنوں سے کھیلتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ دعا میں کرتا ہے. دعا جب طول پکڑتی ہے نا، تھوڑا طویل جاتی ہے، تو پھر یہ دھندے شروع ہو جاتے ہیں. تو بے دلی، غفلت. تو دعا میں یا تو سینے کی سیدھ میں ہاتھ ہو، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنا بلند ہو کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اچھا میرے سنو تو نظر کی بات چل رہی تھی ابھی، جیسے نگران شورا نے کہا کہ اگر وہ کہہ دیں اگر آپ ماشاء اللہ کہہ دیں، اب ہمت نہیں ہے یہ کہنے کی. اب یہ کہ جیسے پوچھا یار کپڑا آپ نے کہاں سے لیا، کیسا زبردست کپڑا ہے، تو اب یہ جو ہے وہ جس نے کپڑے پہنے ہوئے یہ اگر کہتے ہیں الحمدللہ الکریم میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے، یا الحمدللہ الکریم یہ کپڑا جو ہے اتنے عرصے سے میں نے لیا ہوا ہے، اس نے ذکر سے ابتدا کر دی تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے بھی امید ہے کہ سامنے والے بھی
تو مجھے ذکر ہی نکلے گا. اللہ کرے نکلے. ہاں اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہوتا ہے بعض وقت ہم الحمدللہ کہیں گے نا تو سامنے والا الحمدللہ کہے گا. ہوتا ہے سب. دیکھیں اس سے بھی نظر سے بچت لگے اس نے جو ذکر اللہ کر لیا یہاں الحمدللہ کہہ لیا. جی جی. اب اس کو نظر نہ لگے اگلے دن تو کچھ نہیں کیا تو خود کچھ پڑھ لے سورہ قریش پڑھ لے وہ پڑھ لے تو نظر نہیں اس وقت جی ایسے موقع پر تو نظر نہیں لگے گی. جی جیسے دل میں خیال ہے خطر گزرے کہ مجھے فلاں کی نظر لگ رہی ہے یا لگ سکتی ہے اب اس سورہ قریش پڑھ لے کہ فلاں یا ویسے ہی. ماشاء اللہ. لیلاف قریش یہ صورت پڑھ لے مختصر سی صورت. صلو علی الحبیب. اسلام فار ایور ایپ سے ہمیں وہ ساری چیزیں سرچ کرنے میں بھی بہت ایزی ہو گیا اور باقاعدہ وہ ہوم پر جو چیزیں ہمیں فیسلٹیز ہو گئی ہیں تو اس حساب سے تو میرے حساب سے دیگر ایپس کے مقابلے میں اسلام فار ایور از بیٹر دین. ماشاءاللہ بہت اچھی ایپ ہے. مختلف فیچرز ہیں اس میں بچوں کے لیے بالخصوص بڑی زبردست ایپ ہے یہ. اور پہلے تو یہ تھا کہ بچے موبائل لیتے تھے تو وہ مختلف چینلز یا دیگر چیزیں دیکھتے تھے. الحمدللہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر لحاظ سے اس کی جو ہے نا دینی لحاظ سے آپ کی تربیت ہو سکتی ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی یہ بہت زبردست ایپ ہے. میں نے اور دوسری اسلامک ایپ بھی اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کی جو میں نے اپنے بچوں کو دی لیکن ان ایپس کے اندر میں نے غیر شرعی جو ایڈس وغیرہ دیکھے اس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا دل بھی خراب ہوا. دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ ہمیں اتنی ایپیں دے رہے ہیں. اسلام فار اوور ایپ بہت اچھی بیسٹ انہوں نے ایپ دی ہمیں دعوت اسلامی نے جس سے نوجوان بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں اس کی اویئرنیس اور دوسرے دوستوں تک بھائیوں تک دوستوں تک پہنچاؤں گا. جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کریں. 7 فروری سے پہلے ہی میں نے تقریباً 40 سے 50 موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کروا دی تھی. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. لوگ کھولتے کچھ ہیں کھلتا کچھ ہے اور آتا کچھ ہے تو اس سے بہت سارا جو ہے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ایڈ فری ہے. یہ ایپ تو فری آف کاسٹ ہے نا. پلے اسٹور کے اوپر اویلیبل ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لائک ادر ایپس. رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ بھی ہے اور اس ایپ نے میرے لیے تو یہ مہینہ ہی اور اس میں نیکیاں کمانے کا جو جذبہ ہوتا ہے جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی فلفل کر دی ہیں ماشاءاللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اس کی جلا یعنی صفائی استغفار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج رمضان شریف کی 12ویں شب ہے اور دعوت اسلامی کے سرپرست اور محسن عظیم محسن حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سال پہلے 12ویں رات جب میرا خیال کورونا کا دور تھا ان دنوں. ہاں 12ویں شب 9:40 پر انہوں نے وفات پائی تھی. اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے. خدا کی قسم یہ اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے کہ ان کا احسان ہم نہیں اتار سکتے. میں تو نہیں اتار سکتا. میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے جو انہوں نے دعوت اسلامی کے ایسے دور میں ساتھ دیا ہمارا اور آخری سانس تک یہ دعوت اسلامی والے ہی رہے. اور جو یہ بھاگ دوڑ کرتے تھے ہند میں طرح طرح کی افواہیں ان دنوں گشت کرتی تھی میرے بارے میں دعوت اسلامی کے بارے میں. اتنا لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی تو باتیں بناتے تھے طرح طرح کی. جہاں یہ مشہور تھے علماء میں کافی ان کا نام تھا تو یہ جہاں ان کو عرض کیا جاتا یہ سفر کر کے تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے سمجھاتے کہ میں ہوں نا دعوت اسلامی میں جانتا ہوں مجھے جانتے ہو نا. کیونکہ یہ پکے ٹناٹن سنی بزرگوں کی خلافت ہیں ان کے پاس. حضور مفتی اعظم ہند کی خلافت خطب مدینہ کی خلافت اور اشرفیہ سلسلے برکاتیہ سلسلے پتہ نہیں کہاں کا لیکن مانے ہوئے یہ عالم تھے سب جانتے تھے علماء ان کو. یہ جا کر ٹھنڈا کر دیتے تھے مسئلہ. تو لوگ بھی مان لیتے تھے علماء کے اچھا مفتی عبدالحلیم دعوت اسلامی والے ہیں بس ٹھیک ہے تو یہ دعوت اسلامی غلط نہیں ہو سکتی. تو یوں انہوں نے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے کروٹ ان کو جنت نصیب کرے. میرا رواں جو ہے نا ان کا احسان مند ہے. انہوں نے اتنا دعوت اسلامی کو ساتھ دیا کہ بس ورنہ شاید ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کو کچھ ہو جاتا وہاں. انہوں نے بڑا سہارا دیا ہم کو.
बड़ा बड़ा साथ दिया, बड़ी हौसला अफजाई की, फीट थपकते रहे मुबल्लिगीन की और माशाअल्लाह चलते रहे। तो अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत फरमाए, इनके दर्जे बुलंद फरमाए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह, या अल्लाह पाक हमारे मोहसिन, हमारे सरपरस्त, अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत फरमा। आमीन आमीन। या अल्लाह पाक इनकी बेहिसाब मगफिरत हो जाए, इनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। या अल्लाह पाक इनको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन में पहुंचा दे, इनको अपने महबूब के जलवों से माला माल कर दे। और या अल्लाह पाक इनकी हतमी मगफिरत हो जाए, जन्नत फिरदौस में महबूब के ये पड़ोसी बन जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनकी आल औलाद भी इनके नक्श कदम पर चलकर दीन नेकी की दावत दे। इनके शहजादे मुफ्ती याहिया रज़ा, तो ये हमारे हिंद की दावत इस्लामी की जो मजलिस है ना, ऑल हिंद, इसके रुकन भी है। और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। बस अल्लाह पाक मुफ्ती याहिया रज़ा को भी बरकतें दे, उनका साया भी हमारे सरों पर दराज करे, और खूब ये भी दीन की खिदमत करे, नेकी की दावत की धुएं मचाए। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व स्वहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سلمني اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ 11 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا اس کا نام بتائیے۔ جواب کنز الایمان۔
سوال نمبر 2، کون سا مہینہ سب مہینوں کا بادشاہ ہے؟ جواب رمضان کریم۔ سوال نمبر 3، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ جواب 5000۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام مصطفیٰ اتاری گجرانوالا، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، فرقان اتاری حاصل پور، بنت انور اتاریہ جہلم، غلام رسول اتاری ملتان، راؤ مدثر اتاری بن لیاقت علی بہاول نگر پنجاب، بنت غلام رسول کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت انور اتاریہ جہلم۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات جو کیے جاتے ہیں، آج آپ نے جو مدنی مذاکرہ براہ راست سنا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم نہیں ہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے یوٹیوب پر اور فیس بک پر اکاؤنٹس ہیں، ان پر دونوں پلیٹ فارم پر یہ مدنی مذاکرہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، وہاں سن کر ان کے جوابات تیار کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا فوت شدہ انسان اپنی قبر پر آنے والوں کو پہچانتا ہے؟ سوال نمبر 2، نماز کے کس فعل کو جلسہ کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ پاک نے جو بھی نعمت دی وہ صرف اس کی فرما برداری میں استعمال ہو، یہ شکر کا کون سا درجہ ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کی کتاب اس کا پرومو دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن و حدیث میں آپ کے فضائل بیان کیے گئے اور آپ کی سیرت میں مسلم خواتین کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو تفصیلی طور پر جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے فیضان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جس میں آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر 23 چیپٹرز میں آپ کے کئی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جیسے آپ کی سخاوت، آپ کا علم، آپ کی عاجزی، آپ کی عبادت، آپ کی امور خانہ داری اور بہت کچھ۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ کتاب کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان میں 1 ماہ کا اعتکاف مختلف مقامات پہ جاری ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رات بھی اللہ پاک کی ایسے عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے نکل جاتا ہے۔ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آیا۔ رمضان 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 پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، برکت والا رمضان، عظمت والا رمضان، بخشش لایا رمضان، رحمت لایا رمضان، راہ جنت رمضان، رب کی رحمت رمضان، ماہ قرآن رمضان، ماہ غفران رمضان، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔
سیدی سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. مزمل عباس اتاری ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جب امام صاحب دعا میں الفاتحہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس میں خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں, سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں سب. ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا بچے نے روزہ توڑ دیا تو کیا اس کا کفارہ ہوگا یا صرف قضا کرنی ہوگی, یا قضا بھی لازم ہے یا نہیں؟ نہیں, نابالغ پر تو نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے. البتہ نابالغ اگر جیسے سمجھدار ہے اور وہ روزہ توڑ دے تو بہتر یہی کہ اس کو, تاکہ اس کی تربیت, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو قضا کروائیں, ورنہ اس پر کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے, چونکہ اس کو روزہ ہی فرض نہیں ہے تو قضا کہاں سے ہوگی. محمد اویس ہیں لاہور سے, یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جب امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کافی لوگ, کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں رکوع کے انتظار میں. اب ان کا اس طرح یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ اس طرح گناہ گار ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک طرح سے گویا کہ نماز میں اس طرح سے سستی کی علامت ہے یہ, اور نماز میں سستی کرنے والوں کو جو منافقین کی علامت کہا گیا ہے, تو اس سے بالکل بچنا چاہیے. اور اب دیکھیں کہ پہلی رکعت میں اس طرح ہوتا ہے, دوسری رکعت میں وہی کھڑا ہونا ہے, اسی طرح کھڑا ہونا ہے, تو پہلی رکعت میں کھڑے ہو جائیں اور اس کی برکات لیں. اور کون سا رمضان پورے سال ہوتا ہے, اور کون سا جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ 300 دن ہوتی ہے, پورا قرآن 300 دن ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ 27ویں تک, زیادہ تر جو ہے وہ 27ویں تک جو ہے وہ ختم قرآن ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ علم ترا یعنی 10 صورتیں جو قرآن پاک کی آخری ہے, پھر وہی تراویح میں پڑھی جاتی ہے. البتہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر 10 روزہ تراویح بھی ہوتی ہے, بعض جگہ 7 روزہ بھی ہوتی ہے, اور بعض جگہوں پر 20 روزہ بھی ہوتی ہے, بعض جگہوں پر 15 روزہ بھی ہوتی ہے. اب یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو نا پورا قرآن پاک سن لیا تو اب ہم پر جو نا وہ اب آئندہ کے لیے تراویح نہیں ہے, اب ہم نے 15 روزہ تراویح پڑھ لی, پورا قرآن شریف ہو گیا, تو اب مزید ہمیں تراویح نہیں پڑھیں. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. اب چاہے اگر 1 روزہ تراویح ہے, اب یہاں روزے سے مراد کہ 1 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, کہ 7 دنوں میں پورا قرآن پاک تراویح میں پڑھا جائے گا. اسی طرح 10 روزہ تراویح تو یہاں بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ 10 دن میں پورا قرآن پاک پڑھا جائے گا. اب چاہے کہ کسی کے اگر 1 روزہ تراویح ہو, 3 روزہ تراویح ہو, کہ تینوں دن جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیا گیا, تب بھی بقیہ 27 دن یا 26 دن جو ہے وہ انہیں تراویح ان کے لیے اسی طرح سنت مؤکدہ ہے جس طرح شروع کے 3 دن تھی. مزمل سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور وطر بھی پڑھ لی ہے, اب اپنی سہولت کے حساب سے کیا وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک 6 7 8 10 اس طرح کر کے کیا مکمل 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, بس 7 رکعتیں تو نہیں پڑھ سکتے, 6 پڑھ سکتے ہیں, 4 پڑھ سکتے ہیں, 8 پڑھ سکتے ہیں, 12 پڑھ سکتے ہیں, 18 پڑھ سکتے ہیں, 20 ایک ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں. مگر رات کے نوافل میں یہ ہے کہ 8 رکعت جو نا وہ ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, ورنہ 8 سے زائد پڑھنے سے 10 پڑھنا تو یہ پھر مکروہ تنزیہی ہے ایک سلام سے. اور تراویح میں بہتر یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں, 4 بھی پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں, اور ہر 4 پہ ترویحہ کیا جائے کہ کچھ دیر جو وہ بیٹھا جائے, ورنہ اگر کوئی ڈائریکٹ یوں پڑھتا ہے تو اس طرح کوئی حرج نہیں, گناہ نہیں ہے کوئی, تراویح ان کی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب دیجئے, قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تیسویں پارے کی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, یہ والی آیت. دیکھ لیں, غور کر لیجئے, قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یا کسی اور سے جواب دے لیتے ہیں. پارہ نمبر 3. یا
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. آیت الکرسی. اچھا بیٹا آپ نے کون سی آیت کہا تھا جو سب سے پہلے؟ کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ پارہ نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی. جواب درست ہے. آیت مداینہ. قرآن پاک میں اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کتنی بار آیا ہے؟ 1 بار. جواب درست ہے. تیسرے خلیفہ راشد کا نام بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اچھا وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کی گواہی 2 مردوں کے برابر تھی؟ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی گواہی 2 مردوں کے برابر تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا غور کر لیجئے اور نقطہ دیکھیں تھوڑا کہیں سے ملتا ہو تو. دوبارہ ذرا نام لیجئے. یہی اسلام ہے کیونکہ یہ سوال تھوڑا مشکل ہے. جنہوں نے ابھی لیا تھا نا حذیمہ جنہوں نے کہا تھا. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام لیا؟ حضرت خزیمہ. ہاں جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور یہ اختیار ان کو کس نے دیا تھا؟ یعنی جو ہے وہ 2 مردوں کا ویسے گواہ ہوتا ہے نا کہ گواہی میں 2 مرد ہونے چاہیے. 2 مرد یا یہ کہ 1 مرد اور 2 عورتیں. جبکہ یہ ایک واحد صحابی تھے کہ ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر تھی. یعنی کسی نے اگر ان کو بطور گواہ پیش کر دے تو سمجھو قاضی اسلام جو اس لوگوں وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے گواہی دے دی, ٹھیک ہے, سمجھو کہ گویا کہ 2 مردوں نے گواہی دی. تو یہ اختیار ان کو کس نے دیا تھا یا یہ اعزاز ان کو کس نے دیا تھا؟ یا سب مل کر دے دیں؟ سب مل کے بتا دیں ایک مرتبہ. سب مل کے بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا. اور چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں, مختار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کل عطا فرمایا. جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں. کسی کے لیے کنگن حلال فرما دیں, کسی کے لیے کیا, تو ان کے اختیار تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات دیے ہوئے تھے. ہجرت مدینہ کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غار میں قیام فرمایا؟ بہت آسان نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ. غار ثور. جواب درست ہے. اچھا ایک عالم ہے جو موت اور قیامت کے دن ہے, قیامت کے درمیان ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یا یہ کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قیامت تک, جب قیامت آئے گی, اب موت سے لے کر قیامت تک کا جو دورانیہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ. جواب درست ہے. اور یہ جو عالم ہے, عالم برزخ, یہ بہت بڑا ہے کہ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے, یعنی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان ہے کہ جو اس دنیا سے گئے ہیں. اب دیکھیں حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک, اب یہ عالم دیکھیں اس میں کتنے انسان ہیں.
کہ ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے، اس کا نام چاہیے. یا بزرگ اسلامی بھائی، اگر بزرگ حضرات ہوں. یہ ہمارے ڈیف اسلامی بھائی آج ہیں پورے مہینے کے اعتکاف میں ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہیں، یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنات. جواب درست ہے. نوری مخلوق کسے کہتے ہیں؟ نوری مخلوق کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کو. جواب درست ہے. اور خاکی مخلوق کون ہے؟ انسان. جواب درست ہے. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو دوسرا مصرع سنانا ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھا یہ شعر یہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ انہی سے اگر لے لیں شاہ صاحب، اگر ان کو پتا ہو تو یہ اگر دینا چاہیں تو جواب کہ کن کا لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. جواب درست ہے. سوال. میرا نام معاذ ہے، میں کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت سارے فلاسفر ہیں. کوئی الگ بات کہتا ہے، کوئی الگ بات کہتا ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ کس کو فالو کرے، کس کی بات کو سنے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو اللہ و رسول کی بات کرے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کرے تو انہی کو فالو کرنا چاہیے. جیسے دعوت اسلامی کہ الحمدللہ الکریم یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اور اہل بیت کی میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مثل ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میری اہل بیت یہ کشتی نو کی مثل ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا. اگر مراد یہ ہے کہ ان کی محبت کرنے والا ہے تو وہ انشاءاللہ نجات پا گیا. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ دیکھیں پہلے جو سفر ہوتے تھے نا بحری جہازوں کے، یہ نیویگیشن تو اب آئے ہیں، پہلے جو سفر ہوتے تھے، پہلے اصل جو نیویگیشن وہ ہے ستارے رات میں، اور دن میں سورج، کہ سورج سے جو سمت کا پتہ چلتا ہے، اور جبکہ رات میں جو ستاروں سے پتہ چلتا ہے. تو پہلے دن اور رات کا نیویگیشن الگ الگ ہوتا تھا. اب اگر کسی نے سمندر پہ سفر کرنا ہے تو نیویگیشن کی بھی ضرورت ہے، یعنی ستاروں کی بھی ضرورت ہے رات میں سفر کے لیے، اور کشتی کی بھی ضرورت ہے. ایک ہر بندے کی لمٹ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اگر تیرنا چاہے تو کتنا تیرے گا. خیر اگر وہاں شارک اگر فش ہے، مچھلی تو کتنا، وہ تو وہی ڈائریکٹ کھا جائے گی. تو خیر سمندری سفر کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، بحری جہاز کی ضرورت ہے. تو جس طرح سمندری سفر کے لیے بحری جہاز کی ضرورت ہے اور ستاروں کی ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر اگر جہاز ہے
مگر ستارے نہیں ہیں تب بھی بندہ سفر نہیں کر سکتا، یا ستاروں کا علم نہیں ہے تب بھی سفر نہیں کر سکتا. اگر ستاروں کا علم ہے وہ اس کے ذریعے راستہ جان سکتا ہے، مگر اس کے پاس بحری جہاز نہیں ہے تب بھی سفر نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو پھر صحابہ و اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا. اگر ان میں سے کسی بھی ایک کا اگر دامن چھوڑا تو پھر گمراہی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ کسے کہتے ہیں؟ نجم ہے اور ناؤ ہے. ناؤ وہی کشتی، اور عطرت سے مراد جو ہے نا وہ اہل بیت ہے، اور نجم سے مراد جو ہے وہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان. میرا نام محمد حسن رضا ہے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ میت نے جو کپڑے پہنے تھے غسل دینے کے بعد ہمیں ان کپڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں. یہ یہاں یہ بھی عرض کروں گا، یہ سوال تو بہت آتا ہے نا کہ میت نے جو کپڑے پہنے تھے اس کا کیا کریں. یہ سوال کبھی نہیں آیا کہ میت کا جو اتنے لاکھ والا موبائل تھا وہ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے. میت کی گاڑی تھی وہ کبھی نہیں آتا سوال کہ اس کا کیا کریں. یہ صرف جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں یا اس کے کپڑے ہیں انہی کا سوال آتا ہے. اس کا کبھی سوال نہیں ہے کہ موبائل، گھڑی ہے یا گاڑی ہے یا اور جو چیزیں وہ استعمال کرے تو اس کا کیا کریں. اصل میں دیکھیں کہ عرف عام میں جو نا وہ چیز ایسی ہے جیسے گاڑی ہو گئی، موبائل ہو گیا، قیمتی موبائل یا سستا والا موبائل، تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ ایک ذرا قیمتی چیز ہو، یہ ورثے میں تقسیم ہوگی، تو صحیح تو ہر ایک سمجھتا. اب چونکہ کپڑا ہو گیا یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کپڑا ہو گیا، کپڑا بنیان، اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ اب ان کا کیا کریں. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اسلام کی ایک رونق ہے کہ اس کے دل میں جو نا وہ چراغ ہے، روشنی ہے، کہ اس پر اس کا دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایک علامت ہے نا یہ بھی کہ یار اس کو کیا کرنا ہے کپڑوں کا. چونکہ بعض اوقات کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ میت اگر پورے کپڑے اتارنے کی کرتے ہیں تو وہ کپڑا وہ کیا کہتے ہیں میت کو تکلیف ہوگی تو اب یہ کپڑا کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ الحمدللہ کریم یہ اسلام کی ایک حقانیت ہے، اور اس کے دل میں ایک اسلام کی نورانیت ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ ابھی میں کپڑے کو پھینکوں تو کیا ہوگا، کہ میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، اگر میں کسی کو دے دوں تو گناہ گار نہ ہو جاؤں، اگر میں خود رکھ لوں تو گناہ گار نہ ہو جاؤں، آیا اس کا کیا کرنا ہے. تو ظاہر جو بھی ایسا اس طرح کا جو بھی سوال کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہم ظاہر ہے کہ اس کو ہم شاباشی دیں گے، کیا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہی کریں گے ماشاءاللہ. ہاں اب اس کا یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جو کہ اس کو کاٹ بھی دیتے نا تب بھی یہ مال متقوم ہی رہتا ہے. مال متقوم کیا ہے کہ وہ مال جس کی قیمت ہوتی ہے. اب جیسے چینی کے چند دانے یا چاول کے چند دانے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ مال متقوم نہیں ہے. اب جیسے ایک کپڑا ہے تھوڑا سا کٹ گیا، تھوڑا سا پیس الگ گیا، مال متقوم کیا ہے کہ جسے ہم بیچ سکیں. اب یہ جو کپڑا کٹ جاتا ہے نا تب بھی اس کی کچھ نہ کچھ اس کی قیمت بنتی ہے. تو لہذا اب یہ رہا مال متقوم. تو جو بھی مال متقوم ہے تو وہ پھر تقسیم ہوگا ورثہ میں. تو اب اس کپڑے میں میت کے اس کپڑے میں جو ہے وہ سارے ورثہ کا حق ہے. اچھا میں ایک اور اعتبار سے بھی عرض کر رہا تھا، یعنی وہ میت کے کپڑے ہیں نا تو وہ ذرا ڈر، پتہ نہیں میت کے کپڑے ہیں تو وہ مجھے کہیں میت کے پاس ہی پہنچا دیں گے کیا ہوگا، ایک ڈر اور خوف بھی. ہاں یہ بھی ہے کہ اچھا ہاں اگر آپ کی وہاں صحیح ہے. کبھی یہ کہہ رہی ہے میں اگر کپڑے پہن لوں گا کہیں میں بھی میت نہ بن جاؤں. تو میت آج نہیں تو کل بننا تو ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے. اور یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یوں دیکھا جائے تو خوش نصیب ایک طرح سے کہ اس کو جو نا غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی. ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ بندہ ویرانے میں مر جاتا ہے، جہاز کا حادثہ ہوا اس میں مر گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، جل گیا، کیا ہوا، یا یہ کہ شیر کھا گیا یا دریا میں ڈوب گیا اور مچھلی نے نگل لیا. تو ذرا کسی طرح سے موت آ سکتی ہے. تو خیر اگر کسی نے فوت شدہ شخص کے کپڑے پہن لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے. مرنا ہر ایک نے، دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے. بلکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ لباس اگر سلامت ہو نا اس کو اس طرح پہننا چاہیے کہ بندہ اس نیت سے پہنے کہ جس طرح یہ کل دنیا میں تھا اس طرح مجھے بھی جانا ہے.
اگر اس نیت سے پہنے کو تو ثواب بھی ملے گا، چونکہ جو کوئی روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کے مرنے کو یاد کرتا ہے، تو وہ مرے گا تو اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ تو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اب چاہے کوئی یاد کرے یا نہ کرے، یہ موت ایک ایسی چیز ہے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھنا ہے۔ الموت قدح کل شاربوہا، کہ موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جان نے پینا ہے۔ الموت باب کل داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جان نے، ہر ایک نے گزرنا ہے، بس گزرنا تو ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں جلوہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام انشاءاللہ الکریم اب ہوگا۔ تم پر سلام ہر دم، 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 لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام ہر دم، محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو، تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو، ایسے ورے معظم، ایسے ورے معظم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ رحمت ہو جان عالم، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، رحمت ہو جان عالم، رحمت ہو جان عالم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ اتار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، اتار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، تھا لائق جہنم، تھا لائق جہنم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.